سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو. اور وہ شخص اس بات کو سن کر، حالانکہ وہ استاد تھا، مگر اس بات کو سن کر وہ حیران ہو گیا کہ یسوع نے اسے کہا تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. اور اگرچہ کہ وہ استاد تھا مگر یسوع کی بات کو سمجھ نہ سکا. آج بھی دنیا کے اندر بہت سے استاد ہیں جو اس بات کو سمجھ نہیں پائے اور آج تک ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی جو یسوع نے ان کو بولی تھی کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. جب یسوع نے کہا نئے سرے سے، اور جب نئے سرے کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی پرانا سرا بھی ہے. آمین. کوئی نہ کوئی پرانا سرا ہے. اور پرانا سرا کیا ہے؟ پرانا سرا. جب یسوع نے کہا نئے سرے سے پیدا ہونا ہے تو پھر کوئی پرانا سرا بھی ہے. اور پرانے سرے سے پیدا ہونے سے کیا مراد ہے؟ پرانے سرے سے پیدا ہونے سے مراد ماں اور باپ سے پیدا ہونا ہے. پرانے سرے سے پیدا ہونے سے مراد جسم سے جسم پیدا ہونا ہے. پرانے سرے سے پیدا ہونے سے مراد آدم کی نسل سے پیدا ہونا ہے. پر نئے سرے سے پیدا ہونے سے کیا مراد ہے؟ نئے سرے سے پیدا ہونے سے مراد یسوع پر ایمان لانا ہے. نئے سرے سے پیدا ہونے سے مراد روح سے پیدا ہونا ہے. نئے سرے سے پیدا ہونے سے مراد خدا سے پیدا ہونا ہے. اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. نئے سرے سے پیدا ہونا، پرانا سرا اور نیا سرا. ہم جب اپنے ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں ہم اسی پرانے سرے سے پیدا ہوتے ہیں. پر جب ہم روح سے پیدا ہوتے ہیں تو ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں. اور نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے یسوع نے کہا جب تک کوئی پانی اور روح، آمین، جب تک کوئی پانی اور روح، پانی اور روح، پانی اور روح. یسوع نے دو باتیں کی ہیں، دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، پانی اور روح. لیکن بہت دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ پانی سے تو پیدا ہو جاتے ہیں، پانی سے تو پیدا ہو جاتے ہیں مگر روح سے پیدا نہیں ہوتے. مگر یسوع نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا، پانی اور روح، پانی اور روح. اس کا مطلب ہے کہ اگر پانی سے پیدا ہو گئے ہیں تو پھر روح سے بھی پیدا ہونا ہے. روح سے پیدا ہونا کس قدر عظیم ہے، روح سے پیدا ہونا کس قدر ضروری ہے. روح سے پیدا ہونا زندگی کا مالک ہونا ہے. ہیلیلویا. اور روح کیا ہے؟ روح کون ہے؟ پانی سے پیدا ہو گئے، روح کیا ہے؟ روح کون ہے جس سے پیدا ہونا ہے؟ روح خدا ہے. اور بائبل میں لکھا ہے اور خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں. پر جس کے پاس روح نہیں ہے وہ روح سے سچائی سے پرستش کیا کرے گا؟ پر جو روح سے پیدا نہیں ہوا وہ روح اور سچائی سے پرستش کیا کرے گا؟ پر جو خدا سے پیدا نہیں ہوا وہ خدا کو کیوں کر جانے گا؟ پر جو روح سے پیدا نہیں ہوا وہ خدا جو روح ہے اس کو کیسے سمجھ سکتا ہے اور اس کی باتیں کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے وہ اگرچہ استاد تھا، وہ علم تو رکھتا تھا پر روح نہیں رکھتا تھا. اس کے پاس علم تھا. آج بھی بہت سے لوگوں کے پاس علم تو ہے پر روح سے خالی ہیں. پر بائبل کہتی ہے روح سے معمور ہوتے چلے جاؤ. ہمیں روح میں رہنا ہے، ہمیں روح سے بھرنا ہے، روح سے معمور ہونا ہے، روح میں زندگی بسر کرنا ہے اور روح کے تابع رہنا ہے. پھر ہی ہم روحانی ہیں، جسمانی نہیں ہے. جب تک کوئی روح سے پیدا نہ ہو. اس لیے یسوع نے کہا جب تک کوئی پانی اور روح سے، پانی اور روح سے. آج بھی بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا وہ عالم سمجھتے ہیں، روح سے، پانی اور روح سے
लेकिन उनको यहां पर दो चीजें उनको सीखनी चाहिए। यीशु ने पानी और रूह का जिक्र किया है। और बहुत से लोग आज पानी से पैदा होने के बाद बैठे हुए हैं और अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं और बपतिस्मा लिया और बस वहीं पे बैठे हुए हैं। बपतिस्मा लेकर आगे वो तरक्की नहीं कर रहे, रूह से पैदा होने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। रूह से पैदा होकर वो खुदा के साथ वफादार नहीं, और जो खुदा के साथ वफादार नहीं, जो रूह से पैदा नहीं हुआ, वो खुदा के साथ वफादार कैसे हो सकता है जब तक कि वो रूह से पैदा ना हो। आप एक स्टोरी, हम बचपन से एक स्टोरी देखते चले आ रहे हैं, कछुए की और खरगोश की। हाँ, तो खरगोश बड़ा होशियार था। जब उन्होंने आपस में बात की कि हम एक रेस लगाएंगे, तो खरगोश ने कहा हाँ ठीक है। बल्कि खरगोश ने ही तो ऑफर की थी, क्योंकि कछुआ बड़ा सुस्त था। तो खरगोश ने कहा कि क्या तू मेरे साथ रेस लगाएगा? उसने कहा ठीक है, भले आदमी, चले कुछ कर ही लेंगे। हाँ, तो खरगोश ने कहा ठीक है, रेस के लिए फिर तैयार हो जाओ। चूंकि वो बड़ा होशियार समझता था अपने आप को, और उसने कहा मैं तो 2 छलांगे लगाऊंगा और बस रेस में जीत जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ? जब रेस का आगाज हुआ, जब उन्होंने दौड़ना शुरू किया, तो खरगोश ने 2-4 छलांगे लगाई और दूर निकल गया। और सोचने क्या लगा, कछुआ बहुत पीछे रह गया है, बहुत पीछे। और कहने लगा मैं जरा अब आराम कर लूं। हाँ, आधा काम करके, क्या पूरा काम किया उसने? आधा काम करके सो गया। ये जो पानी से पैदा होने के बाद रूह से पैदा नहीं हुए, आधा काम करके सोए हुए हैं, पूरा काम नहीं किया। और कभी भी वो लोग जो पूरा काम नहीं करते, वो कभी इनाम नहीं पाते। वो लोग जो पूरा काम नहीं करते, वो कभी जीत नहीं सकते, वो कभी फायदे नहीं होते, वो कभी गालिब नहीं आते, वो अपनी मंजिल को नहीं पाते, वो अपना टारगेट अचीव नहीं करते। जो अपनी पूरी दौड़ ना दौड़े, जो पूरा काम ना करे। इसलिए यीशु ने कहा पानी और रूह, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। और अगर आप चाहते हैं हम खुदा की बादशाही में दाखिल हूं, तो आपको पानी और रूह से पैदा होना है। आधा काम करके हमने खरगोश की तरह सो ना जाए। सोए हुए हैं लोग। और ये क्यों उन्होंने बैप्टाइज लिया? लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हमने भी पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है। वो सिर्फ लोगों की आंखों के आगे पर्दा डालने के लिए, वो सिर्फ अपने आप को शो करवाने के लिए, सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है कि अगर कोई पूछे तो उनको बताएं जी हमने भी पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है। लेकिन अगली बात जो यीशु ने कही कि रूह से भी पैदा होना है, उसको भूले बैठे हैं और सोए हुए हैं आधा काम करके। लेकिन आधा काम करने का उनको कुछ फायदा नहीं होगा, उनको पूरा काम करना चाहिए। यीशु पूरा काम करके गया, खुदा ने पूरा काम किया, उसके नबियों ने पूरा काम किया, उसके रसूलों ने पूरा काम किया, और खुदा के लोगों ने पूरा काम किया, ईमानदारों ने काम किया, और खुदा के तख्त के सामने खड़े हैं। जो पूरा काम करते हैं वो इनाम पाते हैं। लेकिन कछुआ चलता रहा, वो बहुत स्लो चल रहा था। लोगों की नजर में वो बस ऐसा ही था, दूसरे जानवरों की नजर में वो बस ऐसे ही था। ये नहीं पहुंच सकता, ये नहीं जीत सकता, पर वो मसलसल चलता रहा। वो मसलसल चलता रहा, वो कंटिन्यूली चलता रहा। अगरचे उसके सामने बहुत सी मुश्किलात आई, क्योंकि वो रींग कर चल रहा था, पर खरगोश तो छलांगे लगा के रुकावटों को तोड़ता चला जा रहा था, पर आधा काम करके सो गया था।
اس لیے خدا کے ساتھ کنٹینیولی چلتے رہیں اور مسلسل چلتے رہیں تاکہ منزل کو پائیں اور پورا کام کریں اور روح سے پیدا ہو. اور اگر روح سے پیدا نہ ہو تو آپ خدا کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ خدا روح ہے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام روح ہے اور زندگی ہے. خدا کا کلام روح ہے اور زندگی ہے. اور اگر خدا کا کلام روح ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کا کلام روح ہے، اگر آپ ایمان رکھتے ہیں خدا کا کلام روح ہے، تو پھر جب تک آپ روح سے پیدا نہ ہوں روح کو سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں میں روح سے پیدا ہو گیا ہوں تو صرف پھر آپ ابھی بچے ہیں جو روح میں ابھی پیدا ہوئے ہیں. آپ کو روح سے معمور بھی ہونا ہے. جب کوئی روح سے پیدا ہوتا ہے تو وہ روح میں ابھی بچہ ہوتا ہے. جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو وہ ابھی بچہ ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کا روحانی قد بڑھتا ہے. وہ درجہ بدرجہ مسیح میں مضبوط ہوتا ہے. پر اگر کسی کو روح ملا ہے پر اس میں وہ ترقی نہیں کر رہا، اس میں وہ بڑھ نہیں رہا، تو بھی وہ روح کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتا. اس کو کلام کو سمجھنے کے لیے، اس کو کلام کو جاننے کے لیے، کلام کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے، خدا کی کلام کی چوڑائی کو جاننے کے لیے، اس کی اونچائی کو سمجھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اسے روح سے معمور ہونا ہوگا. اور جب تک وہ روح سے معمور نہ ہو خدا کے کلام کی سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے پانی سے پیدا ہونا اور پھر روح سے پیدا ہونا اور پھر روح سے معمور ہونا، اور پھر آپ روحانی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے روحانی شخص کو کوئی نہیں جان سکتا. اور یہاں پر یسوع نے بھی ایسے کہا ہے جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ کیسا ہے؟ جیسے ہوا ہے. جیسے کوئی نہیں جان سکتا کہ ہوا کہاں سے آتی ہے اور کدھر جاتی ہے، اسی طرح یسوع نے کہا جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ دنیا اسے سمجھ نہیں سکتی. اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہی روح کو سمجھ سکتا ہے. روحانی شخص روحانی باتوں کو سمجھ سکتا ہے، پر جسمانی شخص روحانی باتوں کو سمجھ نہیں سکتا. اس لیے اگر آپ زندگی چاہتے ہیں، اگر آپ بادشاہی چاہتے ہیں، اگر یہ خدا کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، اگر خدا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو روح سے بھرا ہوا ہونا چاہیے تاکہ آپ روح کو سمجھ سکیں اور جب روح آپ سے جو کہے اس کو کر سکیں. لیکن جب روح بات کرتا ہے اگر آپ روحانی نہیں ہیں تو پھر آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی. اور جس کام کی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، جب روح بات کرے آپ کو کہے کہ یہ کرو، اور جب آپ روحانی نہیں ہیں، روحانی بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تو پھر روحانی اور پھر کام کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کوئی بھی کام تب کرتے ہیں جب اس کی آپ کو سمجھ آ جائے. لیکن اگر بات روحانی ہو، آپ جسمانی ہو اور آپ اس کو کیسے سمجھیں گے تو کام کیسے کریں گے؟ جب آپ روحانی ہو جائیں، جب روح القدس سے بھر جائیں، جب روح سے معمور ہو جائیں گے تو پھر آپ روح کی باتوں کو سمجھیں گے اور پھر روح کے حکم کو جانیں گے اور پھر روح کی مرضی پوری کریں گے. اور خدا روح ہے. آمین. ہیلیلویا. God bless you. Wonderful Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Jesus. Thank you, Holy Jesus. Thank you, Holy God. آئیں خداوند سے کہیں خداوند میں روح